السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیے اور اس کی تجارت میں اس کو گھاٹے میں رکھیے اور خسارے میں ڈالیے، یہاں تک کہ وہ نفع کیا کمائے بلکہ اس کا راس المال بھی غارت ہو جائے، یعنی جو اس کی سرمایہ ہے اس کا تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ میرا مقصد ان الفاظ سے یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، اور جس طرح آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان رمضان المبارک میں جتنی ہر اعتبار سے مارکیٹ سے سلف سودا لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رمضان مبارک میں زیادہ مسلمان خریدتے ہیں، اور اللہ جل شانہ رزق اس مہینے میں مسلمان کو بہت زیادہ وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے، تو ہر چیز بیچنے والا خوب کمائی کرتا ہے، یعنی تجارتی اور سرمایہ کے لحاظ سے یہ کمائی کا مہینہ بھی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے طاعات اور عبادات کے لحاظ سے بھی کمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں مسلمان کا کاروبار دونوں لحاظ سے، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے پروان چڑھتا ہے، اور شیطان کا کاروبار اور اس کی تجارت مان پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ جو مردہ شیاطین ہے، سرکش شیاطین، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، تو وہ انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہوتے ہیں پورا رمضان المبارک۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایسے ہی شیطان کا کاروبار پروان چڑھتا ہے، اور اس کی مارکیٹ بلند سے بلند تر پوائنٹ پر پہنچ جاتی ہے، نقطے پر پہنچ جاتی ہے، عروج کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے مسلمان کا دنیاوی اعتبار سے کاروبار عید کے بعد، رمضان کے بعد مان پڑ جاتا ہے، اسی طرح نہیں ہوتا جس طریقے سے رمضان مبارک میں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کا اخروی کاروبار بھی مان پڑ جائے، اور وہ یہاں تک کوشش کرتا ہے، اس پر وہ اکتفا نہیں کرتا کہ آگے یہ نفع نہ کمائے، بلکہ اس کی زور اس بات پر ہوتی ہے کہ مسلمان نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو دنیاوی نفع کے ساتھ ساتھ اخروی نفع کیا تھا، اور جو راس المال کے اوپر کافی سارا ربح اس کو مل گیا تھا، وہ نفع بھی اس کا ضائع اور اکارت ہو جائے۔ اس کی کوشش ہی رہتی ہے کہ مسلمان کے پاس نہ وہ نفع رہے اور نہ وہ راس المال رہے، اور وہ اس کو یوں کرتا ہے، اس کو ہم محسوس نہیں کرتے مسلمان عام طور پر۔ مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک مہینے میں نے روزے رکھے اور میں نے تراویح رکھی، اور میں نے تراویح کی نماز میں قرآن کریم پڑھا اور سنا، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی، اور تہجد کے لیے سحری کو جو اٹھتا تھا تو میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا تھا، اور اشراق اور چاش وغیرہ کی نمازیں بھی ہوتی تھی، اور اچھی مجالس میں بھی بیٹھتا تھا۔ تو اتنی ساری نیکیاں، ڈھیروں نیکیاں میں نے کمائی ہے، اور اس میں ہر نیکی ایسی ہے جو انسان کی مغفرت اور بخشش کا سبب بنتی ہے، تو بھلا اگر میں رمضان مبارک کے بعد 11 مہینے یوں ہی بیٹھا رہوں، کچھ نہ کروں، تو تب بھی یہ میری آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ شیطان کی چالاکی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس مسلمان کو، بلکہ حتیٰ کہ ایسے طبقے کو جو مقتدی اور پیشوا ہیں، ان کو بھی اعمال سے آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو یہ شیطان ہم سے ان دنوں میں اس موسم کے اندر چھین لیتا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، قرآن کریم نازلہ سے پڑھنا ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور ذکر و اذکار اور تسبیحات ہیں۔ اور جب یہ چیز چھین لیتا ہے تو پھر اس کے بعد نمبر اور باری آتی ہے سنن کی، اور پھر سنت مؤکدہ کی، اور یہاں تک کہ وہ کبھی فجر کی نماز میں فرض نماز سے بھی رہنے دیتا ہے، اور جمعات کی نماز اکثر مسلمانوں کی ان دنوں میں فوت ہو جاتی ہے،
اور جب یہ سلسلہ عید کے دنوں میں رہتا ہے تو پھر سال بھر اس پر پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، اور پھر یہی بندہ جو رمضان میں کہیں مستحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کی اس چالاکی کو دیکھیں، اس طریقے سے اس کی مارکیٹ پروان چڑھتی ہے اور اس کی تجارت زیادہ سے زیادہ نفع کماتی ہے، چنانچہ وہ تالیاں بجاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سارا نفع کیا تھا رمضان المبارک میں نے ان کو ضائع اور اکارت کر دیا ہے۔ لہذا اس کی چالاکی، مکاری اور عیاری سے ہوشیار رہی ہے، اپنا راس المال بھی ضائع نہ کیجیے اور اس پر کیا ہوا نفع بھی ضائع نہ کیجیے۔ وہ نفع آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایک فرض 70 فرض کے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ وارد ہے، اور اس میں ہر عمل، اکثر اعمال ایسے ہیں کہ جن کا احادیث میں تذکر آتا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کو تو فائدہ پہنچا رہے ہوں اور اس کی مارکیٹ پروان چڑھا رہے ہیں اور ہماری دنیاوی اور اخروی دونوں مارکیٹیں گرتی جائیں، اور وہ جو نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا ہمارا نفع وہ بالکل زیرو اور صفر میں آ جائے بلکہ مائنس کے اندر چلا جائے۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے اور دشمن کی چالاکی اور مکاری پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔